کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کا ایک ایسا ملک بھی ہے جسے تاریخ نے بار بار آزمایا، جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں آئیں، اربوں ڈالر خرچ کیے، لاکھوں فوجی جھونک دیے، مگر آخر کار خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ ایک ایسی سرزمین جسے کچھ لوگ جنگوں کا میدان کہتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ بہادری، قربانی، خوبصورتی، ثقافت اور ناقابل یقین امکانات کی سرزمین ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ جانیں گے کہ آخر افغانستان ایسا کیا کر رہا ہے جو آنے والے چند سالوں میں اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کیوں پوری دنیا کی نظریں اس ملک پر دوبارہ جمنا شروع ہو چکی ہیں؟ کیا واقعی افغانستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ اور وہ کون سا عظیم منصوبہ ہے جسے بعض ماہرین افغانستان کی معاشی آزادی کا دروازہ قرار دے رہے ہیں؟ ساتھ ہی ہم آپ کو دکھائیں گے افغانستان کی اصل زندگی، اس کے لوگ، اس کی ثقافت، اس کے شہر، اس کی روایات، اس کے کھانے اور اس کے خواب، اور وہ حقیقتیں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہ سنا ہوگا۔ لیکن دوستوں، ویڈیو کے آخری حصے میں جو معلومات آپ جاننے والے ہیں وہ شاید افغانستان کے بارے میں آپ کی پوری سوچ بدل دیں گی، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دنیا بھر کے دلچسپ ممالک کے بارے میں ایسی زبردست ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں ایک ایسی سرزمین کا جسے دنیا افغانستان کے نام سے جانتی ہے۔ افغانستان، جسے باضابطہ طور پر اسلامی امارات افغانستان کہا جاتا ہے، ایشیا کے دل میں واقع ایک ایسا ملک ہے جو اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے صدیوں سے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور چین سے ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے تقریباً ہر بڑے دور میں یہ خطہ اہم تجارتی اور عسکری راستوں کا مرکز رہا۔ مگر افغانستان کی اصل پہچان اس کے پہاڑ ہیں۔ جب آپ اس ملک کے فضاؤں سے گزرتے ہیں تو ہر طرف برف پوش چوٹیاں، بلند و بالا پہاڑی سلسلے اور حیرت انگیز وادیاں نظر آتی ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں قدرت نے اپنی خوبصورتی دل کھول کر بکھیر دی ہے۔ لیکن افغانستان کی کہانی صرف خوبصورتی کی نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں برطانوی سلطنت آئی مگر مکمل کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ پھر سوویت یونین آیا مگر اسے بھی بھاری نقصان اٹھا کر واپس جانا پڑا۔ اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی آئے مگر 2 دہائیوں کی جنگ کے باوجود اپنے تمام مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے افغانستان کو اکثر گریو یارڈ آف امپائرز یعنی سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی اصل طاقت اس کے پہاڑ نہیں بلکہ اس کے لوگ ہیں۔ افغان عوام دنیا کی ان قوموں میں شمار ہوتے ہیں جو انتہائی مشکل حالاتوں میں بھی ہمت نہیں ہارتے۔ دہائیوں کی جنگوں، معاشی مشکلات اور سیاسی بحرانوں کے باوجود انہوں نے اپنی شناخت، اپنی ثقافت اور روایات کو زندہ رکھا۔ آج افغانستان کی آبادی 4 کروڑ سے زائد ہے۔ یہاں پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک، ترکمان اور دیگر قومیں آباد ہیں۔ اگرچہ زبانیں اور ثقافتیں مختلف ہیں لیکن افغانستان کی سرزمین سب کو ایک مشترکہ شناخت دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان کا تقریباً ہر خاندان کسی نہ کسی شکل میں تاریخ کے بڑے واقعات کا گواہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں خود اعتمادی، صبر اور مضبوط ارادوں کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ لیکن دوستوں، افغانستان کی کہانی کا سب سے حیران کن باب ابھی باقی ہے، کیونکہ آنے والے حصوں میں آپ جانیں گے کہ یہ ملک صرف ماضی کی جنگوں سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اس کے پاس مستقبل کو بدل دینے والے ایسے وسائل، ایسے منصوبے اور ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جو پورے خطے کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت ایک ایسا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جسے بعض ماہرین ایک نئی معاشی انقلاب کی بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ وہ منصوبہ کیا ہے؟ اس سے افغانستان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیوں دنیا کے کئی ممالک اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ دوستوں، آپ ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے ایک ایسا ملک جہاں صبح سورج کی پہلی کرن برف سے ڈھکے پہاڑوں پر پڑتی ہے، جہاں صدیوں پر آنے والے قلعے آج بھی خاموشی سے تاریخ کی داستانیں سناتے ہیں، جہاں بازاروں میں مصالحوں کی خوشبو، خشک میوہ جات کی مہک اور لوگوں کی گرم جوشی ایک الگ ہی دنیا کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر افغانستان کے لوگ اتنی سخت زندگی گزارنے کے باوجود کبھی ہمت کیوں نہیں ہارتے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں افغانستان کے دل یعنی کابل کی طرف جانا ہوگا۔ کابل صرف افغانستان کا دارالحکومت نہیں بلکہ اس ملک کی دھڑکن ہے۔
ایک ایسا شہر جس نے جنگیں بھی دیکھی ہیں، انقلاب بھی دیکھے ہیں، خوشحالی کے دور بھی دیکھے ہیں اور تباہی کے مناظر بھی دیکھے ہیں، لیکن ہر بار کابل دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ کابل کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو ایک عجیب سا امتزاج نظر آتا ہے۔ ایک طرف جدید عمارتیں ہیں، دوسری طرف صدیوں پرانی روایات۔ ایک طرف نوجوان نسل مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف بزرگ ماضی کی داستانیں سناتے ہیں۔ یہی چیز افغانستان کو باقی ممالک سے مختلف بتاتی ہے۔ دوستوں، مجھے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ یہ ویڈیو دنیا کے کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنا شہر اور ملک کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے بارے میں جاننے والے ہمارے ناظرین دنیا کے کن کن حصوں میں موجود ہیں۔ افغانستان کے بارے میں دنیا میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف جنگ اور تباہی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ ملک مختلف قومیتوں اور ثقافتوں کا گھر ہے۔ پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک، ترکمان اور کئی دوسری قومیں یہاں آباد ہیں۔ ہر قوم کو اپنی روایات، لباس، زبان اور ثقافتی رنگ ہیں، لیکن سب ایک ہی سرزمین کے باسی ہیں۔ افغان معاشرے میں خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں خاندانی رشتے صرف تعلق سے نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ بڑے بوڑھوں کا احترام، مہمان نوازی اور وعدے کی پاسداری آج بھی معاشرتی اقدار کا بنیادی حصہ ہیں۔ اگر آپ کسی افغان کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ کی خاطرداری کرے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ مہمان کے لیے بہترین چیز پیش کرنا یہاں عزت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اسی مہمان نوازی کی وجہ سے افغانستان صدیوں سے مشہور رہا ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں افغانستان کی خواتین کے بارے میں۔ افغانستان کی خواتین اپنی ثقافت، روایات اور خاندانی اقدار سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں رہن سہن، طرز زندگی میں فرق ضرور پایا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر خاندان اور معاشرے میں خواتین کا کردار اہم سمجھا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں زندگی نسبتاً روایتی ہے، جبکہ بڑے شہروں میں جدید تعلیم، پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے مختلف پہلو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن افغانستان کی اصل خوبصورتی صرف لوگوں میں نہیں بلکہ اس کی سرزمین میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ بامیان کی وادیوں میں جائیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے قدرت نے اپنی تمام رنگینیاں ایک ہی جگہ جمع کر دی ہوں۔ اگر آپ مزار شریف کا رخ کریں تو وہاں کی تاریخی عمارتیں اور نیلی مسجد آپ کو حیران کر دیں گی۔ اگر آپ ہرات جائیں تو وہاں کی قدیم تہذیب اور فن تعمیر آج بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ افغانستان کو قریب سے دیکھتے ہیں ان کی رائے اکثر بدل جاتی ہے۔ دوستوں، ایک اور دلچسپ بات شاید آپ کو حیران کر دے۔ افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں روایات آج بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ شادی بیاہ سے لے کر تہواروں تک ہر تقریب میں ثقافت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ افغان شادیوں کی بات کی جائے تو یہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ سمجھی جاتی ہیں۔ رنگ برنگے لباس، روایتی موسیقی، خوشیوں بھرا ماحول اور لذیذ کھانے ہر تقریب کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کھانوں کی بات کی جائے تو افغانستان کا ذکر کباب، قورمہ، چنواری، نمکین گوشت اور دنیا بھر میں مشہور کابلی پلاؤ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوستوں، افغانستان کی کہانی صرف ثقافت، روایات اور خوبصورتی تک محدود نہیں ہے۔ دوستوں، اب تک آپ افغانستان کی تاریخ اور اس کے لوگوں اور اس کی ثقافت کے بارے میں جان چکے ہیں، لیکن اب ہم اس کہانی کے اس حصے میں داخل ہونے والے ہیں جہاں سے افغانستان کا ممکنہ مستقبل شروع ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے، جو بات اب آپ جاننے والے ہیں وہ شاید افغانستان کے بارے میں آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ دنیا کی نظر میں افغانستان اکثر جنگوں، تنازعات اور سیاسی حالات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کے پاس ایسے قدرتی وسائل موجود ہیں جنہیں بعض ماہرین کھربوں ڈالر مالیت کا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا۔ افغانستان کی زمین کے نیچے تانبا، لوہا، سونا، لیتھیم، نایاب دھاتیں اور قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ جدید دنیا میں خاص طور پر لیتھیم کو سفید سونا کہا جاتا ہے، کیونکہ الیکٹرک گاڑیوں، موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور بیٹریوں کی تیاری میں اس کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ آج پوری دنیا گرین انرجی اور الیکٹرک ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اسی وجہ سے لیتھیم کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ تجربہ کار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آنے والے دور میں لیتھیم وہی حیثیت اختیار کر سکتا ہے جو گزشتہ صدی میں تیل کی تھی، اور اگر افغانستان اپنے ان وسائل کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستوں، قدرتی وسائل صرف تب فائدہ دیتے ہیں جب انہیں نکالنے، محفوظ رکھنے اور دنیا تک پہنچانے کا نظام موجود ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں افغانستان کا سب سے بڑا خواب سامنے آتا ہے۔ کوش تیپا کینال ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں پورے خطے میں بات ہو رہی ہے۔ افغانستان کے شمالی حصے میں بننے والی یہ نہر صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ ایک معاشی انقلاب کا خواب سمجھی جا رہی ہے۔
تصور کیجئے وہ زمین جو برسوں سے خشک اور بنجر پڑی تھی، وہاں پانی پہنچ جائے۔ وہ علاقے جہاں صرف دھواں اڑتا تھا، وہاں سرسبز کھیت لہلانے لگے۔ وہ کسان جو بارش کے انتظار میں رہتے تھے، انہیں مستقل پانی میسر آ جائے۔ یہی خواب اس منصوبے کے پیچھے کار فرما ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نہر کی تکمیل کے بعد لاکھوں ایکڑ زمین قابل کاشت بن سکتی ہیں، جس سے زراعت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو افغانستان خوراک کی پیداوار میں خود کفالت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ دوستوں ذرا سوچیں، جس ملک کی معیشت کئی دہائیوں تک جنگوں سے متاثر ہو رہی ہو، اگر وہ اپنی زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ کر لے تو اس کے اثرات کتنے بڑے ہو سکتے ہیں۔ روزگار بڑھے گا، دیہات ترقی کریں گے، مقامی صنعتیں مضبوط ہوں گی اور لوگوں کے معیار زندگی بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن افغانستان کا خواب صرف زراعت تک محدود نہیں ہے۔ ایک اور بڑی وجہ جس نے عالمی طاقتوں کی توجہ افغانستان کی طرف کر رکھی ہے، وہ اس کے جغرافیائی پوزیشن ہے۔ ایشیا کے وسط میں واقع ہونے کی وجہ سے افغانستان مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستوں، اب تک آپ افغانستان کی تاریخ، اس کے وسائل، اس کے مستقبل کے خوابوں کے بارے میں جان چکے ہیں، لیکن کسی بھی ملک کو واقعی سمجھنے کے لیے صرف اس کی سیاست یا معیشیت کو جاننا کافی نہیں ہوتا۔ اصل شناخت تو وہاں کے لوگوں، ان کی روزمرہ زندگی، ان کے کھانوں، ان کی خوشیوں اور ان کی روایات میں چھپی ہوتی ہیں۔ اور اب ہم افغانستان کے اسی رنگین اور دلچسپ پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، شام کا وقت ہے، سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا ہو، بازاروں میں روشنیاں جلنا شروع ہو چکی ہوں، دکانوں سے خوشبو اور قہوے کی مہک آ رہی ہو، خشک میوہ جات سے سجی دکانیں گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوں، اور لوگ دن بھر کی مصروفیات کے بعد اپنے دوستوں اور خاندانوں والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہوں۔ یہ منظر شاید بہت سے لوگوں کے تصور سے مختلف ہو، کیونکہ دنیا میں افغانستان کو اکثر صرف خبروں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی لوگ اسی طرح خواب دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے بہتر مستقبل کی امید رکھتے ہیں، جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں۔ دوستوں، اگر افغانستان کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں کی روایتی ڈشز پورے خطے میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، اور ان سب میں سب سے مشہور نام قابلی پلاؤ ہے۔ ایسا کھانا جس کا نام سنتے ہی افغانستان یاد آ جاتا ہے۔ خوشبودار چاول، نرم گوشت، کشمش، گاجر اور مختلف مسالوں کا امتزاج اسے ایک منفرد ذائقہ دیتا ہے۔ یہ صرف کھانا نہیں بلکہ افغانستان کی ثقافت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شنواری گوشت، نمکین روسٹ، کباب، قورمہ اور مختلف روایتی پکوان بھی افغان دسترخوان کی شان ہے۔ اگر بات میٹھے کی ہو تو جلیبی، کلچا اور خشک میوہ جات سے تیار کردہ مختلف روایتی اشیاء لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔ افغانستان کے خشک میوہ جات تو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ بادام، پستہ، اخروٹ، کشمش اور خوبانی جیسے میوے نہ صرف مقامی معیشت کا اہم حصہ ہیں بلکہ کئی ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں افغان شادیوں کی۔ افغانستان میں شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ پوری خاندان اور برادری کی خوشی سمجھی جاتی ہے۔ شادیوں کی تیاریاں کئی ہفتے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، گھر سجائے جاتے ہیں، خصوصی لباس تیار کیے جاتے ہیں، مہمانوں کی فہرست بنتی ہے، اور پھر وہ دن آتا ہے جب پورا ماحول خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ روایتی موسیقی، مقامی رقص، رنگ برنگے لباس اور لذیذ کھانے شادیوں کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ افغان ثقافت میں خاندان کا کردار انتہائی اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شادیوں میں پورے خاندان کی شرکت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ دوستوں، اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو افغانستان کا قومی کھیل بزکشی ہے۔ یہ دنیا کے منفرد ترین کھیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کھیل میں گھڑ سوار ایک مخصوص ہدف حاصل کرنے کے لیے بھرپور مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ کھیل طاقت، مہارت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آج افغانستان کی بات کریں تو نوجوانوں کا سب سے پسندیدہ کھیل یقیناً کرکٹ ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں افغان کرکٹ ٹیم نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ بڑے بڑے کرکٹ ممالک کو شکست دے کر افغان کھلاڑیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے نوجوان کرکٹرز آج لاکھوں بچوں کے رول ماڈل بن چکے ہیں۔ دوستوں، ایک دلچسپ سوال، آپ کے خیال میں افغانستان کی سب سے مشہور چیز کیا ہے؟ قابلی پلاؤ، خشک میوہ جات، بزکشی، کرکٹ یا اس کے خوبصورت پہاڑ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن ابھی سب سے دلچسپ حصہ باقی ہے، کیونکہ افغانستان کی اصل خوبصورتی صرف اس کے کھانوں یا ثقافت میں نہیں بلکہ اس کی فطرت میں بھی پوشیدہ ہے۔ برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، نیلی جھیلیں، قدیم قلعے اور صدیوں پرانی تہذیب کے آثار، یہ سب مل کر افغانستان کو ایک منفرد ملک بناتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ افغانستان کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ اکثر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں ان کا تصور حقیقت سے کتنا مختلف تھا۔ دوستو، اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ اب ہم اس کہانی کے آخری اور سب سے اہم حصے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اور یقین مانیے یہ وہ حصہ ہے جو شاید افغانستان کے بارے میں آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ اکثر لوگ افغانستان کا نام سنتے ہی جنگ، تباہی اور مشکلات کا تصور کرتے ہیں،
لیکن تاریخ ہمیں ایک اور حقیقت بھی بتاتی ہے، ہر وہ قوم جس نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا ہو، اگر وہ ہمت نہ ہارے تو ایک دن دوبارہ کھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج افغانستان ایک ایسے ہی موڑ پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طرف ماضی کی تلخ یادیں ہیں، دہائیوں پر محیط جنگیں ہیں، اس کے علاوہ تباہ شدہ انفراسٹرکچر ہے، معاشی چیلنجز ہیں، تعلیمی اور سماجی مسائل ہیں، لیکن دوسری طرف امید بھی موجود ہے، ایک نئی نسل موجود ہے، نئے خواب موجود ہیں اور مستقبل کے لیے بڑے بڑے منصوبے بھی موجود ہیں۔ دوستوں، دنیا کے کئی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان کے پاس وہ تمام بنیادی وسائل موجود ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ زرخیز زمینیں، قدرتی وسائل، تجارتی محل وقوع، نوجوان آبادی اور محنتی لوگ، یہ سب کسی بھی ملک کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ افغانستان کے پاس کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں یعنی آنے والے سالوں میں وہ ان مواقع سے کتنا فائدہ اٹھا پاتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ صرف وسائل ترقی کی ضمانت نہیں ہوتے، ترقی کے لیے استحکام، تعلیم، منصوبہ بندی اور مسلسل محنت بھی ضروری ہوتی ہے، اور یہی وہ امتحان ہے جس سے افغانستان اس وقت گزر رہا ہے۔ دوستوں، ذرا سوچئے، وہ نہر جو افغانستان بنانے جا رہا ہے، اس منصوبے میں اگر زراعت مزید ترقی کر جائے، اگر معدنی وسائل کو مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے، اگر تجارت اور صنعت کو فروغ ملے اور نئی نسل کو بہتر مواقع حاصل ہو جائیں، تو آنے والے 10 یا 20 سالوں میں افغانستان کی تصویر کتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ شاید وہی سرزمین جسے آج لوگ صرف ماضی کی جنگوں سے جوڑتے ہیں، کل ترقی اور تعمیر کی مثال بن جائے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے تجزیہ کار افغانستان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، ایک اور حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے، افغانستان کی اصل طاقت نہ اس کے پہاڑوں میں ہے، نہ اس کے معدنی ذخائر میں ہے، اس کی اصل طاقت اس کے لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انتہائی مشکل حالات بھی زندگی گزاری ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے جنگوں کے باوجود اپنے خاندانوں کو سنبھالا ہے، وہ لوگ جنہوں نے مشکلات کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ افغانستان آج بھی کھڑا ہے۔ دنیا بدل گئی، سلطنتیں بدل گئیں، حکومتیں بدل گئیں، طاقتوں کے توازن بدل گئے، لیکن افغانستان اپنی تمام مشکلات کے باوجود باقی رہا، اور یہی چیز اسے دنیا کے منفرد ترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ دوستوں، جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک ملک کی بات نہیں کرتے، ہم ایک تاریخ کی بات کرتے ہیں، ایک تہذیب کی بات کرتے ہیں اور ایک ثقافت کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی قوم کی بات کرتے ہیں جس نے صدیوں کے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ اور شاید اسی لیے افغانستان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل کہانی ابھی شروع ہو رہی ہے۔ کون جانتا ہے آنے والے چند سالوں میں یہ ملک کس مقام پر ہوگا؟ کون جانتا ہے جو سرزمین کبھی عالمی طاقتوں کی جنگوں کا مرکز رہی، وہ کل تجارت، زراعت اور ترقی کا مرکز بن جائے؟ اور کون جانتا ہے کہ آنے والی نسلیں افغانستان کو کس نئی پہچان کے ساتھ یاد کریں گی؟ ایک بات ضرور طے ہے، افغانستان کو صرف اس کے ماضی سے نہیں جانچا جا سکتا، کیونکہ ہر قوم کو اپنے مستقبل کا حق حاصل ہوتا ہے، اور افغانستان بھی اس سے مختلف نہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ دنیا کے حیران کن ممالک، دلچسپ ثقافتوں اور ناقابل یقین حقائق پر مبنی ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اور جاتے جاتے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا آپ افغانستان کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کن کون سی بات جان کر متاثر ہوئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔